الرحمن الرحیم عن حذیفہ بن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علینا۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری مجلس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، اور ہم کچھ آپس میں قیامت کا مذاکرہ کر رہے تھے۔ فَقَالَ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، مَا تَذْكُرُونَ، تم کس چیز کا مذاکرہ کر رہے ہو آپس میں؟ قالوا، ہم نے کہا، نذکر الساعۃ، ہم قیامت کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا لن تقوم، ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی ترو قبل 10 آیات، یہاں تک کہ قیامت سے پہلے تم 10 نشانیاں دیکھ لو۔ 10 نشانیاں آ جانے کے بعد قیامت آئے گی۔ فذکر الدخان، نبی کریم علیہ السلام نے ایک دھوئیں کا ذکر کیا کہ ایک دھواں آئے گا۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ الدخان، اس میں اس دھوئیں کا ذکر ہے، اس وقت اس کی تفصیل نہیں بتاؤں گا۔ نمبر 2، والدجال، اور دجال کا تذکرہ کیا کہ دجال آئے گا، تو اس حدیث میں دجال کا بھی تذکرہ ہے۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں آپ کے یہ ارشادات ہیں کہ قیامت سے پہلے دجال آئے گا۔ وعن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ لا یخفی علیکم، تمہارے اوپر اللہ کے بارے میں یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ان اللہ تعالی لیس بآور، اللہ کانا نہیں، اللہ کانا نہیں، کانا نہیں۔ وَإِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، اور بے شک مسیح دجال، یہ دیکھو مسیح لقب آ گیا جو کل میں نے بتایا تھا۔ ان المسیح الدجال، بے شک مسیح دجال، آبر عین الیمنا، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، کأن عینہ عنبۃ طافیہ، جس طرح انگور کا دانہ ہوتا ہے ابھرا ہوا، بس اس طرح ایک گوشت کا ادھر ہوگا، باقی آنکھ دائیں نہیں ہوگی۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی الا قد انذر امتہ الآبر الکذاب، اللہ کے ہر نبی نے کانے کذاب سے لوگوں کو ڈرایا ہے، اپنی امت کو ڈرایا ہر نبی نے۔ الا سن لو انہ آبر، وہ کانا ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِآبر، اور تمہارا رب کانا، چونکہ وہ عجیب عجیب کاروائیاں کر کے دکھائے گا اور اپنے آپ بارے میں دعویٰ کرے گا، لوگوں وہ رب میں ہوں، دیکھو یہ میرے کرتوت میرے کام دیکھو، عجیب عجیب کام کرتوت کر کے دکھائے گا، اور اس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ رب میں ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، الا سن لو انہ آبر، وہ کانا ہوگا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِآبر، تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس لیے اس کے کرتوتوں سے دھوکہ نہ کھانا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ نہ، آور کانے کو کہتے، کانا جس کی ایک آنکھ نہ ہو، دائیں آنکھ کو یمنا،
عینہ یمنا دائیں آنکھ، مکتوب بین عینی کاف فے رے، یعنی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اس پیشانی پر 3 حرف لکھے ہوں گے، کاف چھوٹا کش والا، کاف فے اور رے، اور اس کو ہر وہ آدمی پڑھ سکے گا، اس کو نظر آئے گا جو مومن ہوگا، اور جو کافر ہوگا اسے نظر نہیں آئے گا، اور اس کا مطلب ہوگا یہ کافر ہے۔ تو وہ حروف ہر مومن آدمی جو رسول اللہ کا امتی ہوگا، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، قرآن کو ماننے والا ہوگا، میرے نبی کا اطاعت شعار ہوگا، اس مومن کو وہ حروف نظر آئیں گے، اور جو کافر ہوں گے کسی ایک کو بھی وہ حروف نظر نہیں آئیں گے۔ جو دجال کو ماننے والے ہیں اس کو وہ حروف نظر نہیں آئیں گے۔ مکتوب بین عینی، لکھا ہوگا اس کی آنکھوں کے درمیان، کاف فے رے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا احدثکم حدیثا عن الدجال، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں ایک حدیث نہ بتاؤں، ایک حدیث نہ سنا دوں؟ ما حدث بہ نبی قومہ، اور وہ بات کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ فرمایا انبیاء کرام آپ نے اپنے دور میں اپنی امتوں کو دجال سے ڈراتے رہے ہیں اور اس کا تذکرہ سناتے رہے ہیں، مگر یہ بات جو فرمایا میں تمہیں ایک بتانے لگا ہوں، یہ کسی نبی نے اپنی امت کو دجال کے بارے میں نہیں بتائی۔ میں ایک بات تمہیں بتانے لگا ہوں دجال کے متعلق، ما حدث بی نبی قومہ، وہ بات اللہ کے کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی، اور وہ بات یہ ہے کہ انہو آور، وہ کانا ہوگا، وَأَنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور اس نے اپنی ایک جنت بھی بنائی ہوگی اور ایک دوزخ بھی بنائی ہوگی، اور کہے گا جو مجھے ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ میری جنت ہے اور نعمتیں ہیں، اور جو میرے ماننے والے نہیں ان کے لیے یہ دوزخ ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے میرے امتیوں، دجال جس کو اپنی جنت بتائے گا اس کو دوزخ سمجھنا، اور جس کو وہ اپنی دوزخ بتائے گا اسے اپنے لیے جنت سمجھنا۔ فرمایا گھبرانا نہیں۔ توجہ ہو گئی ہے؟ اب متوجہ رکھنا، ایک لمبی حدیث ہے۔ وعن النواس بن سمعان، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، یہ فرماتے ہیں، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ دجال کا تذکرہ کیا اور اس کا فتنہ بتایا، اس کا فساد بتایا۔ مسلمان ڈر گئے، صحابہ پریشان حال ہوئے۔ فقال، اللہ کے نبی نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، ان یخرج، اگر دجال ظاہر ہو گیا، وانا فیکم، اور میں تمہارے اندر موجود ہوا، میری موجودگی میں اگر آ گیا، فانا حجیجہ دونکم، میں خود اس سے مقابلہ کر لوں گا دلیل کے ساتھ، تمہاری ضرورت نہیں ہوگی۔ وَإِن يَخْرُجْ، اور اگر وہ ایسے زمانے میں آیا، وَلَسْتُ فِيكُمْ،
میں تمہارے اندر موجود نہ ہوا۔ فَإِمْرُؤُ حَجِيجُ نَفْسِهِ، تو ہر آدمی خود ہی دلیل کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے گا۔ وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہوگا اور پاک پیغمبر کا امتی اسے جھوٹا کہہ رہا ہوگا۔ وہ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ واللہ خلیفتی، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ میری جانب سے خلیفہ ہوگا، علی کل مسلم، ہر مسلمان پر میرا اللہ مدد کرے گا۔ اور وہ کیسا ہوگا، اس کا حلیہ کیا ہے؟ انہو شاب، وہ جوان ہوگا، قاطعتن، انتہائی گنگریالے بال ہوں گے، قاطعتن، انتہائی گنگریالے، عینہ طافیہ، اس کی دائیں آنکھ ابھرے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ، میں تمہیں کیسے بتاؤں دجال کیسی شکل کا ہوگا، کیسے حلیے کا ہوگا، کیسا بدصورت ہوگا، کیسا بدنما ہوگا، کیسا خوفناک ہوگا۔ کأنی اشبہ بعبد العزیٰ بن قطن، گویا میں اس کو تشبیہ دے سکتا ہوں عبد العزیٰ بن قطن کے ساتھ۔ یہ ایک یہودی تھا جو انتہائی بدصورت تھا، فرمایا بس عبد العزیٰ کو دیکھو اس طرح کا ہوگا شکل و شباہت کے اعتبار سے دجال۔ فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، جو آدمی تم میں سے دجال کا زمانہ پا لے، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ، تو اس کا آمنا سامنا ہوتے ہی پڑھ لے فواتح سورۃ الکہف، سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں، سورہ کہف کی شروع کی آیتیں۔ فواتح، فاتحہ کی جمع ہے، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے شروع، تو سورہ کہف کی ابتدائی آیات وہ پڑھ لے۔ فَإِنَّهَا جَوَارُكُم مِّن فِتْنَتِي، اللہ کریم ان آیتوں کی برکت سے دجال کی فتنہ سے بچا لے گا۔ انہو خارج خلت بین الشام والعراق، یہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر ظاہر ہوگا۔ انہو خارج، بے شک یہ ظاہر ہوگا ایک راستے پر، بین الشام والعراق، شام اور عراق کے درمیان ریگستان ہوگا، ریتلا علاقہ ہوگا۔ فحاسن یمینا وحاسن شمالا، دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اور یا عباد اللہ فثبتوا، جب اللہ کے پاک پیغمبر نے دجال کے فتنے کا ذکر کیا، دجال کے فساد کا ذکر کیا، تو صحابہ کرام ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا یا عباد اللہ، اے اللہ کے پیارو، اے اللہ کے بندو، ڈرنا نہ، فثبتوا، تم اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنا، میرا اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم اپنے دین پر قائم رہنا، ڈٹ کر رہنا۔ فثبتوا، ڈٹ کر رہنا۔ جب یہ تسلی دی تو فتنہ اور فساد کے بارے میں آدمی چاہتا ہے اللہ کرے یہ جلدی ٹل جائے، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
قلنا ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول فذالک اليوم ہم نے کہا یا رسول اللہ وما لبثوا فی الارض وہ دجال زمین میں کتنا عرصہ ٹھہرے گا، بڑا فسادی ہوگا، بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اے اللہ کے نبی اس کا قیام زمین میں کتنا عرصہ ہوگا؟ قال رسول اللہ نے جواب میں فرمایا 40 یوما، کتنے؟ 40 دن، 40 دن۔ مگر اگلی بات سننا، یومن کا سنتن، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ یہ تغیرات بھی تو ہو جائیں گے، اسی لیے دجال کے فتنے کو بہت بڑا فتنہ کہا گیا ہے۔ اس وقت صحیح ایمان والا ہی اپنا ایمان بچا سکے گا۔ یومن کا سنتن، اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا۔ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا۔ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن، تیسرا دن، اور باقی بچ کے 37 دن وہ عام دنیا کے دنوں کی طرح ہوں گے۔ وَسَائِرُ أَيَّامِهِ، اور باقی اس کے تمام دن کا ایامکم، تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ کرام نے ایک اور سوال کیا، وہ سوال یہ تھا اے اللہ کے نبی پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن اور تیسرا دن، تو اے اللہ کے نبی ہم نماز کا کیا کریں گے؟ اور یہ سوال وہی کرے گا جو نماز کا پابند ہوگا۔ جس نے نماز کی طرف توجہ ہی نہیں دی وہ کیا سمجھے گا نماز کیا ہوتی ہے؟ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی اس وقت ہمارے لیے نماز کا کیا حکم ہے؟ آیا جو سال والا دن ہوگا اس میں ہم 5 ہی نمازیں صرف پڑھیں گے کیونکہ دن جو 1 ہوگا، اور مہینے والا دن کیا اس میں بھی ہم 5 ہی نمازیں پڑھیں گے؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نہ، تم وقت کا اندازہ لگا کر گویا 24 گھنٹے کے دورانیے کے اعتبار سے 5 نمازیں پڑھو گے۔ ہر 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، اگلے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، اگلے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں، تو وہی آپ نے حساب لگا کر کہ فجر کی نماز پڑھی زور تک کتنا وقت ہوتا ہے اس کا گھنٹوں کے حساب سے حساب لگا کر پھر زور کی، پھر زور عصر کے درمیان کا وقفہ اس کی رعایت رکھ کر عصر کی، فرمایا اس طرح تم اندازہ لگا کر نمازیں پڑھو گے۔ یہ لفظ جو ہے اشتراطی نہیں ہے، حقیقی اتنا بڑا جی بالکل حقیقی ہے۔ یہ استعارہ نہیں ہے، کنایہ نہیں ہے، اشارہ نہیں ہے، توریہ نہیں ہے، حقیقت ہے، سچ مچ ایسا ہی ہوگا۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ دنیا میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات، اللہ ازل قیاس، تو وہاں بھی نمازوں کا یہی مسئلہ ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس حدیث میں ارشاد فرما دیا ہے۔ قلنا، ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول فذالک الیوم، پس وہ دن الذی کا سنتن جو 1 سال کے برابر ہوگا، ایکفینا فیہ صلاۃ یومن، کیا ہمارے لیے 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ قال لا، اللہ کے نبی نے فرمایا نہ،
اقدروا لہو قدرہو، اندازہ لگا کر 24 گھنٹے کے دورانیے کے اعتبار سے تم نمازیں پوری کرو گے۔ پھر ہم نے تیسرا سوال کیا، قلنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وما اسراؤ فی الارض، زمین میں وہ کس رفتار سے چلے گا، اس کے چلنے کی رفتار کتنی ہوگی، کیسے ہوگی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا بڑا ہی تیز رفتار ہوگا، کل غیث، جس طرح بادل ہوتا ہے، استدبرت الریح، جس کو ہوا چلا رہی ہوتی ہے۔ فرمایا وہ چل رہا ہوگا، فیاتی علی القوم، کچھ لوگوں کے پاس پہنچے گا، ایک بڑے شہر میں کچھ لوگوں کے پاس پہنچے گا، فیدعوہم، انہیں دعوت دے گا اور اپنی طرف بلائے گا، فیؤمنون بہ، وہ لوگ دجال پر ایمان لے آئیں گے، وہ کہیں گے رب آ گیا۔ کتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ کہیں گے رب آ گیا۔ فیامر السماء، اور ان کی موجودگی میں وہ آسمان کو حکم کرے گا بارش برسا، فتمطر، بارش شروع ہو جائے گی، والارض، اور زمین کو حکم کرے گا تو اگا، فتنبت، زمین اگانا شروع کر دے گی، فتروح علیہم صارحتہم، اور لوگوں کے جانور شام کے وقت چر کر واپس آئیں گے، اطول ما کانت ذرن، بڑی بڑی کوہانوں والے ہوں گے، وَأَصْبَغُوا ذُرُوعًا، بہت زیادہ دودھ دینے والے ہوں گے، وَأَمَدُّهُ خَوَاسِرَ، بڑے موٹے تازے ہوں گے، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمُ، پھر آگے ایک اور قوم کے پاس چلا جائے گا، فَيَدْعُوهُمْ، انہیں بھی دعوت دے گا کہ تمہارا رب آ گیا، معاذ اللہ، لوگوں آؤ مجھے رب مانو، میں رب آ گیا ہوں، ان کے پاس چلا جائے گا، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، وہ اس کی بات رد کر دیں گے، وہ کہیں گے تو رب نہیں ہے، کہے گا اچھا پھر کچھ کر کے دکھاؤں، کہاں کر لے جو کرنا چاہتا ہے۔ وہ بڑے مالدار لوگ ہوں گے، بڑے خزانے ہوں گے، بڑے مال ہوں گے ان کے پاس، وہ کہے گا اچھا میں تمہارے مالوں کو حکم دیتا ہوں تمہارے سارے مال ختم ہو جائے، تم خالی ہاتھ ہو جاؤ، وہ سارے خالی ہاتھ ہو جائیں گے، ان کے مال ختم ہو جائیں گے، وہ فقیر بن جائیں گے۔ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، وہ چلا جائے گا، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ، وہ صبح کے وقت فقیر بن جائیں گے، لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، ان کے پاس کوئی مال نہیں رہے گا، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، ایک ویران اور بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا، اس کے پاس بڑا اس کا لشکر ہوگا، اس کے ماننے والے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہوں گے آج تو رب جو ہمارے ہاتھ لگ گیا، فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كَنُوزَكَ، اور وہ ویران اور بنجر زمین کو حکم کرے گا اپنے خزانے نکال، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا، خزانے نکل کر اس طرح ظاہر ہوں گے اور اس کے پیچھے گویا چل پڑیں گے، كَيَعَاصِبِ النَّحْلِ، جس طرح شہد کی مکھیاں اپنی ملکہ کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ خیر، مومنوں پر آزمائش تو آئے گی، مشقت تو آئے گی، مگر ایمان پر قائم ہوں گے۔ پھر اس کے بعد ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا، ایک آدمی اور ایک مومن کو وہ دیکھے گا، بڑا جوان مومن ہوگا، خوبصورت ہوگا، چمکدار چہرہ ہوگا، اور اس کو کہے گا مجھے رب مان،
اس کے سامنے بہت ساری کرتوتیں کارروائیاں اس کی یہ عقل کو عاجز کر دینے والی سامنے آئیں گی، اور وہ جوان اس کی باتیں سن کر اور اس کے کرتوت دیکھ کر جب وہ کہے گا مجھے رب مان، وہ کہے گا تو ہے ہی کذاب دجال ہے، تو کہاں کا رب ہے؟ تو میرے رب نے جیسے کہہ دیا ہے کہ دجال ہوگا، کانا ہوگا، یہ کرتوت جو تو کر کے دکھا گیا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر نے فرما دیا ہے تو رب نہیں ہے، تو دجال ہے۔ وہ کہے گا مان، اگر نہیں مانتا تو اب ایک ہی حرف ہے، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا رب تو نہیں ہے، قتل بے شک کر دے، رب تو نہیں ہے۔ پھر وہ اس کو قتل کر دے گا، دو ٹکڑوں میں درمیان سے بالکل جسم کے لمبائی میں طول میں دو حصے کر دے گا، ایک حصہ ایک طرف ہو جائے گا، دوسرا حصہ دوسری طرف ہو جائے گا، اور بڑا جم غفیر ہوگا، لشکر ہوگا، سارے دیکھ رہے ہوں گے، اور دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان ٹہل رہا ہوگا۔ کہا دیکھو نا میرا حکم ہوا ہے اور یہ قتل ہو گیا، دو ٹکڑوں میں ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دجال اس کو زندہ کرے گا، وہ دونوں ٹکڑے مل جائیں گے، دونوں حصے مل جائیں گے، پھر وہ زندہ ہو جائے گا اور کھڑا ہو جائے گا۔ پہلے کیا خوبصورت تھا، اب دوبارہ اٹھنے کے بعد اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اور دجال کہے گا اب تو نے مان لیا نا، دیکھ میں نے تجھے قتل بھی کر دیا، زندہ بھی کر دیا۔ زندہ کرنا اور مارنا رب کا کام ہوتا ہے، وہ رب میں ہوں، میں نے تجھے مار بھی دیا، میں نے تجھے زندہ بھی کر دیا، اب تو مجھے رب مان لے۔ وہ کہے گا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا تو دجال ہے، پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا تو دجال ہے، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ وہ کہے گا اگر تو نہیں مانتا تو میں اب تجھے ماروں گا، پھر تجھے زندہ نہیں کروں گا۔ اب اس کی بات سننے والی ہے، اب تجھے ماروں گا، پھر تجھے زندہ نہیں کروں گا میں۔ وہ کہے گا اب تو مجھے مار ہی نہیں سکتا، اگر رب ہے تو اب مار کر دیکھا، میرے پیارے پیغمبر کہہ چکے ہیں وہ دوبارہ نہیں قتل کر سکے گا۔ اللہ ثم یدعو رجلا، پھر ایک آدمی کو بلائے گا، ممتلیا شبابا، بڑا ہی خوبصورت پرجوان ہوگا، فیضربہ بالسیف، اسے مار ڈالے گا تلوار سے، فیقطع جزلتین، اور دو حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ پھر اس کو بلائے گا، فیقبل، متوجہ ہوگا، ویتعلل وجہ، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، یضحک، فبینما ہوا کذالک، اسی طرح کے حالات اور دجال کے کرتوت اور کارنامے ظاہر ہوں گے۔ اذ بعث اللہ مسیح ابن مریم، اللہ کریم مسیح ابن مریم کو بھیج دے گا۔ اس فساد کا ازالہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا۔ فینزل عند المنارۃ البیضاء، شرقی دمشق، دمشق کے مشرقی سفید مینارے پر اتریں گے، بین محجودتین، دو زعفرانی کپڑوں میں لپٹے ہوئے ہوں گے، واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور اپنے ہاتھ فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے، اذ طأطأ رأسہ، جب سر نیچے جھکائیں گے، تازہ بتازہ غسل کیا ہوا ہوگا، قطرا، تو قطرے ٹپکیں گے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب سر اوپر اٹھائیں گے، تحدر منہ، تو پانی کے قطرات
گرنا شروع ہو جائیں گے، مثل جمان، جس طرح چاندی ہوتی ہے، کاللؤلؤ، موتیوں کی طرح۔ اور ابتدائی مرحلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ایک یہ کرامت ظاہر ہوگی، یہ کچھ وقت کے لیے ہوگی کہ عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جہاں تک پہنچے گا وہاں تک کافر کوئی نہیں رہے گا، جتنے بھی کافر درمیان میں ہوں گے مر جائیں گے۔ اللہ کی قدرت۔ ایک وقت وہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا، پرندے کی شکل بنا کر اس میں پھونکیں تو وہ زندہ ہو کر اڑ جائے۔ اب ایک وقت وہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا وہی سانس جس کافر تک پہنچے، زندہ کافر مر جائے۔ تو یہ ایک کرامت عیسیٰ علیہ السلام کی اس وقت ظاہر ہوگی۔ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِن رِّيحِ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ، اور عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جہاں تک پہنچے گا وہاں تک کافر کوئی نہیں بچے گا، وہ مر جائے گا۔ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي، اور ان کا سانس پہنچے گا حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ تا حد نگاہ، جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا سانس بھی پہنچے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلاش کریں گے، دجال کو، فَيَطْلُبُهُ، تلاش کریں گے، حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ اللُّدِّ، اور اس کو پا لیں گے باب لد کے مقام پر۔ باب لد یہ ایک جگہ کا نام ہے ملک شام کے اندر۔ فَيَقْتُلُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَىٰ قَوْمٌ، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی، قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے بچا لیا۔ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے غبار صاف کر رہے ہوں گے، یعنی ان کو تسلی دے رہے ہوں گے کہ اب مشکل کا وقت گزر گیا ہے۔ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے ثابت قدم رہنے پر جو ان کے درجات جنت کے اندر وہ بتا رہے ہوں گے۔ اِذْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عِيسَىٰ، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ کا حکم آ جائے گا کہ اَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِّي، اب میرے کچھ اور بندے اور میری ایک مخلوق آنے والی ہے، لا یدا، طاقت نہیں ہے کسی کے لیے ان کے ساتھ مقابلہ اور جنگ کرنے کی، لہٰذا آپ میرے بندوں کو جمع کریں اور ان مومنوں کو لے کر کوہ طور پہ چلے جائیں۔ وَيَبْعَثَ اللَّهُ یاجوج وماجوج، پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ پھر یاجوج ماجوج گویا کہ دنیا میں آئیں گے۔ آگے پھر یہ لمبا حال ان یاجوج اور ماجوج کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم نے ذرا آج دجالی کے بارے میں اس الو کا تذکرہ کرنا ہے۔ آگے دجال موجود ہے اور اس کو ایک صحابی نے دیکھا، اس کا حال سنیں۔ وعن فاطمہ بنت قیس، حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں، قالت سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اعلان کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، کہتا ہے لوگوں میں اللہ کے نبی کی جانب سے یہ اعلان کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ الصلاۃ جامعۃ، سارے نماز کے لیے آ جاؤ، سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ یہ نماز جس کے لیے یا جمع ہونے کا کہا جا رہا ہے، آئے یہ کون سی نماز تھی؟ تو اس کے بارے میں
اس حدیث میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اگر فرض نماز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض اہتمام کے لیے، تاکہ کوئی آدمی دائیں بائیں محلوں میں نہ رہے، سارے جو اپنے اپنے محلوں کی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ آج سارے اس نماز میں حاضر ہو جائیں۔ فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں میں بھی نکل گئی مسجد کی طرف۔ فَصَلَّيْتُ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور میں نے بھی نماز پڑھی۔ فَلَمَّا قَضَىٰ صَلَاتَهُ، جب اللہ کے پاک پیغمبر نے نماز کو پورا کر لیا تو نماز پڑھا کر اٹھے۔ جَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ، ممبر پر بیٹھ گئے۔ وَهُوَ يَضْحَكُ، اور نبی علیہ السلام کا چہرہ اشاش بشاش خوش تھے اور ہنس رہے تھے، خوش تھے، سرور کا عالم تھا۔ جَلَسَ عَلَى الْمِنبَرِ، ممبر پر بیٹھ گئے۔ وَهُوَ يَضْحَكُ، اور ہنس رہے تھے۔ فقال، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنسَانٍ مُصَلَّاهُ، ہر آدمی اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا رہے۔ بھائی جہاں جہاں نماز پڑھی ہے وہاں ہی بیٹھے رہو، اٹھنا نہیں، ہلنا نہیں، جانا نہیں۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، هل تدرون، کیا تمہیں معلوم ہے، لما جمعتکم، میں نے آج تمہیں کیوں جمع کیا؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہی بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں آج کیوں آپ نے اس قدر اہتمام کے ساتھ جمع کیا۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا لرہبت، اللہ کی قسم آج میں نے تمہیں کسی رغبت کے لیے جمع نہیں کیا اور کسی ڈر کے لیے جمع نہیں کیا، ولیکن جمعتکم، لیکن میں نے تمہیں اس لیے جمع کیا ہے، لأن تمیم الداریہ، بے شک تمیم داری، کان رجلا نصرانیا، یہ ایک نصرانی آدمی تھا، فجاء واسلم، یہ آیا اور مسلمان ہوا، وحدثنی حدیثا، اور اس نے میرے سامنے ایک بات اور ایک واقعہ اور ایک قصہ بیان کیا، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کی تصدیق فرمائی۔ وافق الذی کنت احدثکم، اور اس کا واقعہ اور اس کی بیان کی ہوئی بات وہ میرے بیان کے بالکل برابر ہے، جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے عن المسیح الدجال، مسیح دجال کے متعلق۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے مسلمانوں، میرے ساتھیوں، میں نے آپ لوگوں سے دجال کے بارے میں کچھ حالات بیان کیے تھے، اس کا کچھ تذکرہ میں نے بیان کیا تھا، اور جو میں نے آپ سے بیان کیا تھا اس کا کچھ حال تمیم داری دیکھ کر آئے، اور وہ تمہیں آج بتا رہا ہوں میں، اور میرے اللہ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ انہوں نے ٹھیک دیکھا، کیونکہ اللہ کے نبی کی تصدیق ہو گئی۔ حدثنی، مجھے بیان کیا تمیم داری نے، انہو رکب فی سفینہ بحریہ، وہ ایک بڑے بحری جہاز میں سوار ہوئے، مع ثلاثین رجلا، اور ان کے ساتھ 30 آدمی اور بھی تھے، من لحم و جزام، جن کا تعلق قبیلہ یمن کے اندر ایک قبیلہ لحم سے تھا اور بعض کا تعلق قبیلہ جزام سے تھا۔
فرمایا ہم باہری جہاز میں سوار ہو گئے اور ہمارا سفر شروع ہو گیا۔ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَارًا فِي الْبَحْرِ، اور طوفان آ گیا، ہمیں سمندر کی موجوں نے 1 مہینہ سمندر کے اندر کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ جس طرح اپنی مرضی سے اپنی سمت متعین کر کے جہاز کو چلایا جاتا ہے، وہ ہمارے اختیار سے باہر ہو گیا۔ اب موجوں میں اپنی مرضی سے جیسے میرا رب چاہتا ادھر کو ہمیں وہ لے جاتا گیا۔ فَرْفَعُوا إِلَىٰ جَزِيرَةٍ، اور یہ لوگ بالآخر اتنا لمبا اور اتنا طویل عرصہ اور سفر طے کر کے ایک جزیرے کے پاس پہنچے۔ حین تغرب الشمس، اور جس وقت یہ پہنچے تو سورج غروب ہو رہا تھا اس دن کا۔ فَجَلَسُوا فِي أَقْرَبِ السَّفِينَةِ، یہ بڑا باہری جہاز، بڑی کشتی، یہ دور تک نہیں جا سکتی تھی کنارے پر، تو وہاں چھوٹی کشتیاں تھیں ہم نے ساتھ رکھی ہوئی تھی، تو ان کی مدد سے ہم نے بڑے باہری جہاز کو وہاں کھڑا کیا اور آگے چھوٹی کشتیوں پر اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ، یہ لوگ اس جزیرے میں داخل ہوئے۔ بس وہاں آگے جب چلے پیدل، فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ، اچانک ایک عورت کی شکل میں جانور سامنے آیا، شکل اس کی عورت والی ہے، ہاتھ بھی ہیں 2، پاؤں بھی ہیں، انسانی شکل ہے اور عورت کی شکل ہے، بالکل جس طرح چھاتی ہوتی ہے، چھاتی بھی تھی اس کی، سر کے بال بھی تھے، بلکہ پورے جسم پر بال ہی بال تھے، لباس کوئی نہیں تھا، اور باتیں بھی کر رہی تھی جس طرح انسان بولتا ہے، بس ایک لباس نہیں تھا، باقی وہ مکمل جانور کی شکل میں ایک خاتون تھی۔ اس پر ہماری نگاہ پڑی، ڈر گئے۔ کثیر الشعر، بہت زیادہ بال تھے اس کے جسم پر۔ لا يدرون ما قبلہ من دبرہ من کثرت الشعر، بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے آگے اور پیچھے والے حصے کی تمیز نہیں ہو رہی تھی۔ قالوا، انہوں نے کہا، ویلک ما انت، تیرے لیے تباہی بربادی ہو، تو کون ہے؟ قالت، اس نے جواب میں کہا، انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں، میں جاسوس ہوں۔ تم کس کی جاسوسی کرتی ہو؟ کہا، وہ سامنے گرجا نظر آ رہا ہے نا اس جزیرے میں، وہاں جاؤ، تمہاری تلاش تھی، تمہاری جاسوسی میں نکلی ہوئی تھی، وہاں جاؤ۔ انطلقوا الی ھذا الرجل، جاؤ اس آدمی کی طرف، فی الدیر، جو اس گرجے میں ہے، فإنہ الی خبرکم بالاشواق، وہ تمہاری خبروں کا متمنی ہے، وہ تم سے ملنے کا اور کچھ معلومات لینے کا مشتاق ہے، وہ منتظر ہے تمہارے بارے میں، اور میں اسی کی جاسوسہ ہوں، مجھے جاسوسی کے لیے کہ کوئی آ جائے تم پکڑ کر میرے پاس لاؤ، لہذا تم جاؤ، وہاں ایک آدمی ہے اور وہ تمہارا منتظر ہے بڑی شدت سے۔ قال لما سمت لنا رجلان، جب اس نے ہمارے سامنے ذکر کیا کہ جاؤ وہاں ایک آدمی تمہارے انتظار میں ہے، حضرت تمیم داری فرماتے ہیں ہم تو ڈر گئے،
یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو یہودیت سے مسلمان ہوئے اور قرآن مجید کے ابی بن کعب کے بعد بہت بڑے قاری تھے، اور مسجد نبوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح کی نماز کے نائب امام مقرر ہوئے تھے، اور جب سے مسجد نبوی بنی ہے اس مسجد نبوی کے اندر باقاعدہ روشنی کا انتظام کوئی نہیں تھا، حالات نہیں تھے۔ سب سے پہلے مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام حضرت تمیم داری نے کیا تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں ممبر جو بنا کر رکھا تھا وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوایا تھا۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما سمت لنا رجلان، جب اس نے ہمارے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا کہ وہاں جاؤ، ایک آدمی تمہارا منتظر ہے، فارقنا منہا، ہم اس جاسوسہ سے ڈر گئے، ان تکون شیطانتن، کہ یہ کوئی جننی نہ ہو، جننی۔ فانطلقنا سران، تو ہم خوف کی وجہ سے تیز تیز چل پڑے، اس گرج جاتے کہاں، اور اب تو پھنس گئے تھے۔ فانطلقنا، ہم چل پڑے، سران، جلدی جلدی، حتی دخلنا الدیرہ، یہاں تک کہ ہم اس گرجے میں پہنچ گئے، اندر داخل ہوئے۔ تو اندر داخل ہوئے، کیا دیکھا؟ فَإِذَا فِيهِ اعظم انسان، ایک بہت بڑا ہیبت ناک انسان موجود ہے، بہت بڑا ہیبت ناک۔ ما رأیناہ قط خلقا، ہم نے اللہ کی مخلوق میں ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَشَدُّهُ وثاقاً، اور بہت مضبوطی سے بڑے بڑے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، بڑے بڑے زنجیر۔ مجموعتاً یدعو الی عنقہ، اور اس کے ہاتھ بھی زنجیروں کے ساتھ گلے کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، اور ٹانگوں میں زنجیر پر زنجیر، زنجیر پر زنجیر مسلسل۔ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، لوہے کے بڑی بڑی زنجیروں کے ساتھ وہ اس کی ٹانگوں میں ڈال کر گویا کہ جکڑا ہوا تھا بڑی مضبوطی کے ساتھ۔ قلنا، ہم نے کہا ویلک، تیرے لیے تباہی بربادی ہو، ما انت، کون ہے تو؟ قال، اس نے کہا قدرتم علی خبری، تم میرا تعارف اور میری معلومات اور میری ذات کو جاننے پر قادر ہو چکے ہو، میرے بارے میں تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ تو اب گویا تم آ جو گئے ہو میرے پاس، تو میرا تعارف معلوم کرنے پر بھی تم قادر ہو چکے ہو، تو تسلی رکھو، میں تمہیں اپنا تعارف کراتا ہوں، لیکن پہلے میرے چند سوالات ہیں، ان کا جواب دو، میں تمہارا منتظر ہوں۔ قال، اس دجال نے کہا قدرتم علی خبری، تم میری خبر اور میرے بارے میں معلومات لینے پر قادر ہو چکے ہو، لیکن اس سے پہلے میرے چند سوالات ہیں۔ فَأَخْبِرُونِي، مجھے تم بتاؤ، ما انتم، تم کون ہو، پہلے اپنا تعارف کراؤ نا۔ قالوا، انہوں نے کہا، 30 سے زیادہ لوگ تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اناس من العرب،
ہم عرب کے لوگ ہیں، عربی ہیں۔ یہاں کیسے آئے؟ رکبنا فی سفینۃ بحریہ، ہم بحری جہاز میں سوار ہوئے۔ فلعب بنا البحر شارنا، سمندر کی طغیانیوں میں ہم پھنس گئے، طوفان آ گیا اور سمندر کی موجیں 1 مہینہ ہمارے ساتھ کھیلتی رہیں۔ ہمارا چلنا، رخ اور جہت متعین کرنا ہمارے اختیار میں نہیں رہا تھا، اور انہی طغیانیوں نے ہمیں یہاں پہنچا دیا۔ وہاں اتر کر ہم چھوٹی کشتی میں بیٹھے۔ فدخلنا الجزیرہ، پھر ہم اس جزیرہ میں آ گئے۔ فلقیتنا دابۃ آلب، پھر ہمیں یہ ایک کثیر تعداد میں گنے بالوں والا یہ جانور مل گیا۔ ہم نے پوچھا ما انت، آپ کون؟ فقالت، اس نے کہا انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں۔ اعودوا الی ھذا فی الدیر، وہ سامنے گرجے میں ایک آدمی تمہارا منتظر ہے، جاؤ۔ فاقبلنا الیک سرعان، ہم جلدی جلدی چل کر تیرے پاس پہنچ آئے۔ کہا اچھا، تعارف ہو گیا۔ فقالا، پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے بتاؤ بیسان باغ کے کھجور، ہل تثمر، کیا وہ پھل دے رہے ہیں؟ بیسان یہ ملک شام میں ایک نخلستانی علاقہ ہے، اور وہاں بہت بڑے بڑے باغات ہیں کھجوروں کے۔ تو کیا بیسان کا جو علاقہ ہے، بیسان کے کھجوروں پر کھجور پھل لگ رہے ہیں؟ قلنا، ہم نے کہا نام، ہاں یہ پھل لگ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا اما انہا توشک اللہ تثمر، ٹھیک ہے اب لگ رہے ہیں نا، تو ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ بیسان کی کھجوروں پر پھل ختم ہو جائے گا۔ یہ گویا اس نے اشارہ دیا کہ میں جو جکڑا ہوا ہوں، جب تک بیسان کے کھجوروں پر پھل آتا رہے گا میں یہیں ہوں، جب وہاں پھل ختم ہو جائے گا تو میرے نکلنے کا، میری آزادی کا وقت ہوگا۔ پھر اس نے سوال کیا اخبرونی، مجھے بتاؤ، عن بحیرہ تبریہ، تبریہ کی جھیل کے متعلق، حل فیہا ماء، یہ اردن کے اندر ایک علاقہ ہے، وہاں ایک جھیل ہے، تو کیا اس میں پانی ہے؟ قلنا، ہم نے کہا یا کثیرۃ الماء، یہ بہت زیادہ پانی ہے، اس میں بھرا ہوا ہے۔ قال اچھا، انما یوشک ان یذھب، پھر یاد رکھو ایسا وقت آنے والا ہے کہ بحیرہ تبریہ کی جھیل بالکل خشک ہو جائے گی۔ گویا اس نے اشارہ کر دیا کہ ابھی میری آزادی کا وقت قریب نہیں ہے، کیونکہ جب میں آزاد ہوں گا اس وقت تبریہ کی جھیل میں پانی نہیں ہوگا، اردن میں۔ پھر اس نے سوال کیا اخبرونی عن عین زغر، مجھے زغر چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے، اس کا پانی جاری ہے، آ رہا ہے؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ، کیا وہاں کے لوگ زغر چشمے کے پانی سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتے ہیں؟ قلنا، ہم نے جواب میں کہا نعم، ہاں، یہ کثیرۃ الماء، بہت زیادہ پانی ہے اس میں۔ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِمَّا يَعْ، اور وہاں کے لوگ اپنی کھیتی باڑی، باغات، زمین میں اس پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس نے سوال کیا اخبرونی عن نبی الامیین، بتاؤ
مجھے ان ان پڑھوں کے نبی کے متعلق، ان پڑھوں کا نبی، اس کے متعلق مجھے بتاؤ، وہ آ گیا ہے یا نہیں آیا؟ اگر آ گیا ہے تو کیا ہوا، کیا حالات ہیں؟ قال اخبرونی، مجھے بتاؤ، عن نبی الامیین، ان ان پڑھوں کے نبی کے متعلق، ما فعل، اس کا کیا ہوا؟ قلنا، ہم نے کہا، قد خرج، وہ نبی تو آ چکا ہے۔ اچھا، کہاں ہے؟ کہا جی پہلے مکہ میں آیا، وَنَزَلَ یثرب، اور پھر مکہ چھوڑ کر وہ یثرب یعنی مدینہ میں آ گیا۔ اچھا، آ گیا ہے، مکہ میں آیا ہے، پھر مکہ سے مدینہ آ گیا ہے، کہاں؟ قَالَ قَاتَلَهُ الْعَرَبُ، کیا عرب کی اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ قلنا، ہم نے کہا، نام، ہاں ہوئی ہے۔ قال، پھر اس نے پوچھا، کیف صنع بہم، کیا نتیجہ رہا؟ فاخبرناہ، ہم نے اسے پوری حقیقت بتائی کہ انہ قد ظہر علی من یلی من العرب، کہ آخر اس کے نتیجہ میں وہ نبی آل عرب پر غالب آ گیا ہے، وَأَطَاعُوهُ، اور لوگوں نے اطاعت کی ہے۔ کالا، کہنے لگا، اچھا ایک بات میری سن لو، وہ کہتا ہے اچھا میری ایک بات سن لو، اما ان ذالک خیر لہم من یطیعوہ، ان لوگوں کے حق میں بہتر یہی ہے کہ اس نبی کی بات مانے، لوگوں کے حق میں خیر یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ وہ نبی کی بات ہو مانے۔ یہ ان کا تعارف، اور اتنی باتیں ہو گئیں۔ انہوں نے پھر کہا، جی اب آپ کون ہیں؟ ہمارا تو یہ سارا تعارف آپ نے لے لیا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، اچھا میں اپنے بارے میں بھی اب تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ انا المسیح الدجال، میں وہ مسیح دجال ہوں۔ وَإِنِّي يُوشَكَ أَن يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، عن قریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت ہو جائے گی۔ فَأَخْرُجُ، میں نکل پڑوں گا۔ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں گھوموں گا، میں سیر و سیاحت کروں گا، میں چکر لگاؤں گا۔ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً، میں کسی بستی کو نہیں چھوڑوں گا، إِلَّا حَبَطْتُهَا، مگر یہ کہ میں اس میں ضرور جاؤں گا، فی 40 لیلہ، 40 دنوں کے اندر یہ میرا دورانیہ۔ تو اللہ کے نبی نے بھی کیا فرمایا تھا؟ فرمایا 40 راتوں میں یہ دورانیہ پورا ہوگا، میں سارے شہروں میں جاؤں گا، غیر مکہ و طیبہ، مکہ اور طیبہ میں، مکہ اور طیبہ میں میں نہیں جا سکوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر یہ بات پہلے ہی بیان کر چکے تھے، غیر مکہ و طیبہ، مکہ اور طیبہ میں نہیں جا سکوں گا۔ ہما محرمتان علیہ کلتاہما، اور ان دونوں کے اندر میرا داخلہ حرام قرار دیا گیا ہے، ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا، جی آپ پھر جائیں گے نہیں؟ کہا نہیں، کوشش تو پوری کروں گا، کوشش تو پوری کروں گا۔ کلما اردت، جب بھی میں ارادہ کروں گا،
کوشش کروں گا کہ انا ادخل واحدا منہما، کہ میں ان دو میں سے کسی ایک کے اندر داخل ہو سکوں۔ استقبلنی ملک، میرے سامنے فرشتہ آ جائے گا، بیدی سیف و سلطا، ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہوگی، یسدنی عنہا، مجھے وہاں سے موڑ دے گا۔ وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةٌ، پھر یہ کہتے ہیں کہ جب وہ ایک راستے پر فرشتہ ہوگا تو مدینہ میں بھی آنے کے لیے بے شمار راستے ہیں اور مکہ میں بھی آنے کے لیے بے شمار راستے ہیں، تو کوئی اور راستہ آپ اختیار کر لیں۔ اس کے جواب میں کہا وَإِنَّ عَلَىٰ كُلِّ نَقْبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَ، ہر راستے پر ملائکہ کا پہرا ہوگا، ہر راستے پر، مکہ والے اور مدینہ والے، ہر راستہ پر۔ قال رسول اللہ، یہ ساری بات رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک کے ساتھ بیان کرنے کے بعد فرمایا وَتَعَنَا بِمَغْفِرَتِهِ فِي الْمِنبَرِ، اللہ کے پاک پیغمبر جب یہ بات بیان کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اللہ کے نبی منبر پر خوش ہو کر اپنی چھڑی کو بار بار مار رہے تھے اور ساتھ فرما رہے تھے وہ طیبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، حاضی طیبہ، حاضی طیبہ، حاضی طیبہ یعنی المدینہ۔ فرمایا یہ ہے وہ طیبہ کہ جس میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا کیا میں تم سے پہلے حل کنت حدثتکم، کیا یہ باتیں میں نے تم سے پہلے بیان نہیں کر دی تھی؟ فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان کر دی تھی اللہ کے پاک پیغمبر۔ الا سن لو انہو فی بحر الشام او بحر الیمن، وہ اب بھی شام اور یمن کے کسی جزیرے میں ہے۔ فرمایا وہ قیامت کے قریب جیسے میں نے بتایا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے کہ وہ کھلے گا اور پھر وہ آئے گا اور زمین میں اپنے کرتوت اور فساد کرے گا۔ آج ترقی کا زمانہ ہے، اس ترقی کے زمانے کے باوجود یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، دجال کا علاقہ اور دجال کی جگہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس سے اللہ کے پاک پیغمبر کی حقانیت اور صداقت اور قرآن مجید کی حقانیت اور مذہب اسلام کی حقانیت سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا سچا نبی بھیجا اور کیسی سچی کتاب ہمیں عطا کی اور کیسا سچا دین ہمیں عطا کیا جو حرف بحرف آج تک اس کے اندر خلاف ورزی ثابت نہیں ہوئی۔ وہ کھلے گا اس وقت آنے پر۔ اور اب جو حالات بنتے جا رہے ہیں دن بدن، شام کے حالات کو دیکھ لو، عراق کے حالات کو دیکھ لو، اور اب جو نئے نئے حالات آپ کے سامنے کوئی اتحاد کی شکل میں وہ رونما ہو رہے ہیں، وہاں افغانستان کے حالات دیکھ لو، سارے حالات پر غور کر لو، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دجال کی آمد کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، قریب ہے۔ اب اس کے لیے وہ حالات بنتے جا رہے ہیں کہ جن حالات جب وہ آئے گا تو جس طرح کے حالات اس کے سامنے پہلے سے تیار ہوں گے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بیان فرمائیں۔ تو یہ ہے تھوڑا سا اس منحوس کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے اور اس کے فساد سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمیں شریروں کے شر سے بچا، یا اللہ دین پر قائم دائم رکھ، یا اللہ نماز کا پابند بنا، یا اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قرآن کریم کے ساتھ حدیث رسول کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط بنا، یا اللہ اسے ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ دجال کے فتنہ اور فساد سے اور اس سے پہلے جو دجالی کارنامے ادا کرتے ہیں یا اللہ سب کے شر سے ہمیں
حفاظت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، یا اللہ حادثاتی اور ناگہانی موت سے بچا، یا اللہ رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے بچا، اور صحیح دین پر چلنے کی سمجھ کے ساتھ توفیق نصیب فرما، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک یا رحم۔ سر اس پر بھی کوئی کابل سر کو پھر ہے